شعر کے واقعے سے ایک واقعہ ہمارے جد کریم حضرت سیدنا سید شاہ قطب عالم حضرت سید شاہ اسد اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا۔ ان کے مامو جان حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کا بھی یہ واقعہ تھا کہ حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان حضرت شمس الدین محمد قادری علیہ محمد حسینی چشتی نور عالم محمد حسینی چشتی علیہ رحمت و رضوان کے فرزند ہیں، اور آپ حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی چشتی علیہ رحمت و رضوان کے فرزند ارجمند ہے۔ جلیل القدر اولیاء کاملین میں اپنے وقت کے یکتائے زمانہ یکتائے روزگار ولی کامل گزرے، جو حضرت امام حسین شہید کربلا کے اولاد میں سے حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد مبارکہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں حضرت نور عالم حسینی رحمت اللہ علیہ ایک ہیں، حضرت شمس عالم حسینی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جو بارگاہ شمس عالم حسینی قطب رائچور سے جنہیں معصوم کیا جاتا ہے، تعارف حاصل کیا جاتا ہے، رائچور میں آپ آرام فرما ہیں۔ حضرت نور عالم حسینی اپنے والد مبارک کی بارگاہ میں، وہیں آپ گوگی شریف میں آرام فرما ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کی شان ہے، آپ گلسرم شہر میں آرام فرما ہیں۔ آپ کے بہن کے لڑکے ہیں حضرت سید شاہ اسد اللہ حسنی حسینی قادری علیہ رحمت و رضوان، جو حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان کے گود لیے ہوئے پالکڑے بیٹے ہیں، جسے متبنا کہا جاتا ہے۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بزرگ علیہ بی بی چاند بزرگ کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، آپ حضرت سید شاہ فتح اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے نکاح میں دیے گئے، اور آپ بغداد شریف سے تشریف لانے والے کوہ گرگنڈا میں آرام فرمانے والے عظیم القدر بزرگ ہیں۔ بہرحال حضرت سید شاہ اسد اللہ بزرگ قادری علیہ رحمت و رضوان کی ایک عظیم کرامت ہے کہ آپ کو بچپن میں ہی آپ کے مامو جان نے گود لے لیا تھا۔ ماں کے دودھ بھی میسر نہیں تھا، آج کے جیسا باٹل نپل نہیں تھا کہ پانی دودھ ملا کر کے پلا دیا جائے، یا تو کسی دائیہ کا انتظام کرنا ہوتا جو دودھ پلانے والی ہوتی، یا پھر اس کی ماں ہی کو اسے دودھ پلانا ہوتا۔ مگر وہاں پر معاملہ کچھ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی شان کچھ الگ ہوتی ہے، جسے پروان جس کے پرورش ولایت کے نور و برکت سے کی جانے خدا کو منظور ہوتی ہے، اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ حضرت اسد اللہ بزرگ علیہ رحمت و رضوان کے مامو جان جب بھی چاہتے ان کو بھوک لگتی تو اپنی انگشت شہادت ان کے منہ میں دے دیتے تو دودھ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اس دودھ کو پی کر کے بڑے ہوئے۔ آپ کے نانا کریم سے بھی یہ کرامت آپ کے حق میں مروی ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ جو دودھ آپ نے پیا اپنے مامو جان حضرت جلال الدین شیر سوار علیہ رحمت و رضوان، آپ کا لقب ہی شیر سوار ہے، آپ ہمیشہ سے شیر پر ہی سواری فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ شیر پر ہی سواری کیا کرتے تھے۔ آپ کہیں بھی جاتے تو شیر پر ہی سواری فرما کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ گلسرم سے رائچور حضرت شمس عالم حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے اکتساب علم اور اکتساب فیض فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس بھی جب آتے تھے تو وہ شیر پر سوار ہو کر کے وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے۔ شیروں پر سواری کرنے والی ہستی اولیاء کی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوتی ہے، جو سرکس کا شیر نہیں ہے کہ سرکس کے جو نگران ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، جو ٹرین کرنے والا ٹرینر ہوتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچے۔ آج تاریخ شاہد ہے کبھی کبھی سرکس کے شیر ٹرینر کو ہی کھا جاتے ہیں، مگر وہ سرکس کے شیروں کا ٹرینر ہوتا ہے تو سرکس کے شیر اسے کھا جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے ولی ویسے نہیں ہوتے ہیں، یہ پورے مخلوق کے لیے رحمت والے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ٹرین کرنے والے ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے پر بلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ شیر پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ بچپن سے آپ نے اپنے بہن کے بیٹے کو لے کر گود لیا تھا، پالا تھا، ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کم سنی کے عالم میں ہیں، 6-7 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کہ ایک مرتبہ اپنے مامو جان کو شیر پر سوار ہو کر کے جاتے ہوئے دیکھا اور کہا مامو جان مجھے بھی شیر پر سوار ہونا ہے۔ تو حضرت کی نگاہ فیض اور نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی، جان رہی تھی کہ بھی یہ وقت کا قطب عالم ہونے والا بچہ ہے، یہ وقت کا لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنائے جانے والا بچہ ہے۔ وہ جانتے تھے تربیت کا اولیاء کا الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہاں پر ایسے نہیں کہ میرے دینے سے تم کو شیر پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ میدان وہ ہوتا ہے کہ خود جاؤ اپنی سواری تلاش کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ یعنی کہ اقبال کے شعر کی غمازی اسی واقعے کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
یعنی اپنے آپ کو اس قدر بناؤ کہ خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہیں کسی سے مانگ کر کے لینے کی ضرورت نہ پڑے، تم حکم دو تو تمہاری قدم بوسی کو جانور حاضر ہو جائے، یا وہ شیر بھی تمہاری قدم بوسی کو حاضر ہو جائے۔ آپ نے مامو جان کی زبان سے سنا تو اسی وقت پر آپ جنگل میں تشریف لے گئے۔ کافی وقت گزر گیا، شام ہونے کو آئی، آپ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ مریدین حیران ہیں کہ حضرت اتنی توجہ کرتے ہیں، اپنے خواہرزادے پر بھانجے پر مہربانی کرتے ہیں، بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں، بہت زیادہ نظر کرتے ہیں، تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے نہیں آئی ہے۔ دبے دبے الفاظ میں، دبے دبے انداز میں بارگاہ کے جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے عرض کیا، حضور شہزادے ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صبر کرو آ جائیں گے، صبر کرو آ جائیں گے۔ پھر ایک روایت میں ایک بات ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا ہے، اسے تیرنا ماں کی کوکھ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں جو غوث اعظم کے گھر کا طفل ہوتا ہے وہ کیسا شہزادہ ہوتا ہے، کیسا شہ سوار ہوتا ہے۔ جب آپ جنگل میں جب شام کے وقت آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے دیکھنے والوں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ غوث اعظم کا یہ شہزادہ شیر پر سواری کرتا ہوا تشریف لاتا ہے۔ جب وہ قریب پہنچ گئے لوگوں نے پوچھا شہزادے کیا بات ہے اتنی تاخیر ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں کہ جنگل میں بہت سارے شیر آ گئے تھے، ہر ایک میری سواری کے لیے متمنی تھا، ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ مجھے سواری مل جائے، مجھے سواری مل جائے، کہ میں اس پر سوار ہو جاؤں، میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے ان میں پسند کرنے میں دیر ہو گئی تو آخر کار یہ پسند آ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ حضرت سید شاہ اسد اللہ بزرگ قادری علیہ رحمت و رضوان وہیں پر آپ آرام فرما ہیں، آپ کے شہزادے حضرت سید شاہ جلال الدین ولی اللہ قادری علیہ رحمت و رضوان بھی وہیں پر آرام فرما ہے۔ آپ کے شہزادے حضرت اسد اللہ ثانی بانی اسلام کرنول شریف میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے شہزادوں میں سے حضرت قطب بیگن پلی حضرت سید شاہ جمال الدین قادری علیہ رحمت و رضوان بیگن پلی کو رونق بخشے ہوئے ہیں، اور آپ کی بھی کرامتیں ایسی ہیں کہ ہزاروں مرتبہ نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا، بلکہ میں نے خود ایک خاتون سے سنا میرے بچپن میں کہ ان کی عمر اس وقت پر 120 سال تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت قطب بیگن پلی حضرت سید شاہ جمال الدین بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کو شیر بنتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔